بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زکریا بن برقیہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ہیں۔ قرآن میں آپ کا اسم مبارک 3 سورتوں میں 7 مرتبہ آیا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت داؤد علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ وہ بیت المقدس کے خادم اور راہبوں کے امیر تھے اور لوگوں کو شریعت موسیٰ علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دیتے تھے۔ بنی اسرائیل میں 2 بہنیں تھیں جو ایک بڑے شخص کی بیٹیاں تھیں۔ ایک کا نام حنا اور دوسری کا نام اشیا تھا۔ جناب زکریا علیہ السلام نے اشیا کا رشتہ مانگا اور عمران، جو کہ بنی اسرائیل کے ایک عظیم شخص ہیں اور راہب تھے، جبکہ بعض روایات کے مطابق وہ پیغمبر تھے، نے حنا کا رشتہ مانگا۔ آخرکار اشیا حضرت زکریا اور حنا حضرت عمران کی زوجہ بن گئی۔ اس اعتبار سے بنی اسرائیل کی یہ دونوں شخصیتیں ایک دوسرے کی ہمزلف بن گئیں۔ اس طرح ان دونوں کے درمیان مذہبی رابطے کے علاوہ رشتہ داری بھی بن گئی۔ جناب حضرت عمران اور حنا کی ازدواجی زندگی کو کئی سال گزر گئے، لیکن ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، جبکہ دوسری عورتوں کے مانند حنا کے دل میں صاحب اولاد ہونے کی بہت آرزو تھی۔ جب وہ کسی بچے کو دیکھتی تو ان کے دل میں بچہ لینے کی تڑپ میں اور اضافہ ہو جاتا۔ یوں ہی شب و روز گزرتے رہے۔ ایک دن وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی تو اس نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو غذا دے رہا تھا۔ پرندے کی یہ مادرانہ شفقت دیکھ کر ان کے دل میں صاحب فرزند ہونے کے عشق کی آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے خدا کی بارگاہ میں خلوص دل سے صاحب فرزند ہونے کی دعا کی۔ ان کی دعا کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ان کی دعا اللہ نے قبول کی اور وہ حاملہ ہو گئی۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حضرت عمران علیہ السلام کو وحی نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسا بابرکت بیٹا عطا فرمائے گا جو لا علاج لوگوں کو شفا دے گا اور حکم خدا سے مردوں کو زندہ کرے گا۔ جناب عمران نے یہ خبر اپنی زوجہ حنا کو دی۔ جب حنا حاملہ ہوئی تو انہوں نے تصور کیا کہ ان کے شکم میں وہی بچہ ہے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جن کی خدا نے عمران کو بشارت دی ہے وہ عمران کا نواسہ ہے، یعنی عیسیٰ بن مریم، اور حنا ان کی والدہ مریم کی والدہ بننے والی ہیں۔ اسی وجہ سے حنا نے یہ نظر مانی تھی کہ جب ان کا لڑکا بڑا ہوگا تو وہ انہیں بیت المقدس کا خادم بنائیں گی، لیکن جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو وہ بیٹی تھی، لہٰذا وہ پریشان ہوئی کہ اب کیا کریں، کیونکہ بیت المقدس کا خادم صرف لڑکے کو ہی منتخب کرتے تھے۔ اس اعتبار سے کہا کہ لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا۔ مزید کہا، اے میرے رب، میں اس لڑکی کا نام مریم رکھ رہی ہوں اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ مریم کے معنی عبادت کرنے والی اور خدمت گزار عورت کے ہیں۔ چونکہ حنا یہ چاہتی تھی کہ اسے مسجد کی خدمت گزار اور بیت المقدس میں عبادت کرنے والی بنائیں، لہٰذا اس بچے کا نام مریم رکھا۔ جناب مریم علیہ السلام جب بڑی ہو گئی، باوجود اس کے کہ وہ لڑکی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے بیت المقدس کی خدمت گزاری کے لیے قبول کر لیا۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق جناب مریم علیہ السلام کے والد محترم ان کی پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، لہٰذا اس اعتبار سے جناب مریم علیہ السلام جب بیت المقدس کی خادمہ بنی تو انہیں ایک سرپرست کی ضرورت تھی۔ جناب مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ انہیں بچپن ہی میں بیت المقدس میں یہودی علماء اور دانشوروں کے پاس لے کر آئی اور کہا، یہ بچی بیت المقدس کے لیے ہدیہ ہے، لہٰذا آپ حضرات میں سے کوئی بھی ایک شخص اس کی سرپرستی قبول کریں۔ چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کے چہرے مبارک سے آثار عظمت نمایاں تھے، علماء بنی اسرائیل کے درمیان بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ ہر کسی کی یہی خواہش تھی کہ اس بچی کی سرپرستی کا شرف انہیں نصیب ہو۔ آخرکار ان سبھی حضرات نے فیصلہ کیا کہ اس نزاع کو قرعہ اندازی سے سلجھایا جائے۔ وہ سب ایک نہر کے کنارے آئے، حضرت زکریا علیہ السلام بھی انہی میں شامل تھے۔ قرعہ اندازی کے لیے لکڑی کے ٹکڑے حاضر کیے گئے، ان پر تمام ان افراد کے نام تحریر کیے گئے
جو جناب مریم علیہ السلام کی سرپرستی کا اعزاز حاصل کرنا چاہتے تھے۔ پھر ان ٹکڑوں کو پانی میں پھینک دیا گیا، سب کے نام کے ٹکڑے ڈوب گئے، صرف پانی پر ایک ہی لکڑی کا ٹکڑا تیرتا رہ گیا جس کے اوپر حضرت زکریا علیہ السلام کا نام تحریر تھا۔ پس اس طرح جناب مریم علیہ السلام کی سرپرستی کے لیے جناب زکریا علیہ السلام کا نام منتخب ہو گیا۔ یقیناً حضرت مریم علیہ السلام کی سرپرستی کے لیے زکریا علیہ السلام ہی سب سے مناسب تر تھے، کیونکہ وہ مقام نبوت پر فائز ہونے کے علاوہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کی خدمت گزاری میں مشغول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مقام کے لیے قبول کر لیا۔ بعض روایات کے مطابق اللہ کے قبول کرنے کی نشانی یہ تھی کہ جناب مریم علیہ السلام بیت المقدس کی خدمت گزاری کے دوران بالغ ہونے کے بعد کبھی ماہانہ عادت یعنی خون حیض میں مبتلا نہ ہوئی کہ جس کی وجہ سے اس روحانی مرکز سے دور ہونے پر مجبور ہوتی۔ جناب مریم علیہ السلام اس قدر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی کہ دن میں روزہ رکھتی اور راتوں میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ وہ پرہیزگاری اور معرفت پروردگار میں اس قدر غرق ہوئی کہ اس زمانے کے پارسا یہودی علماء سے کہیں آگے نکل گئی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام انہیں دیکھنے کے لیے ان کے محراب عبادت کے پاس آتے تو وہاں پر مخصوص غذاؤں کا مشاہدہ کرتے اور حیران ہو جاتے۔ ایک دن انہوں نے جناب مریم علیہ السلام سے کہا، اے مریم، یہ غذائیں کہاں سے آتی ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ یہ سب خدا کی طرف سے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز اور عبادت میں مشغول رہتے تھے، لیکن جناب مریم علیہ السلام کی دعاؤں کے مستجاب ہونے اور ان کے محراب عبادت میں جنتی غذاؤں کے دیکھنے سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ وہ کئی سالوں سے اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کا تقاضا کر رہے تھے جو ان کے بعد ان کا وارث بنے، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ شاید حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ امید نہ تھی کہ وہ صاحب اولاد ہوں گے، کیونکہ وہ خود بھی بوڑھے ہو چکے تھے اور آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال اور ان کی زوجہ کی عمر 98 سال تھی۔ جب انہوں نے جناب مریم علیہ السلام کے محراب عبادت میں سردی میں گرمی کے اور گرمی میں سردی کے جنتی پھل دیکھے تو اس چیز نے ان کی روح کو امید سے سرشار کیا اور سمجھ گئے کہ بڑھاپے میں بھی اولاد کی نعمت عطا ہو سکتی ہے، جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو مختلف قسموں کے غیر موسمی پھل میسر ہوئے ہیں۔ اس وقت انہوں نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے پروردگار، مجھے اپنی طرف سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما کہ تو ہر ایک دعا کا سننے والا ہے۔ دل سے نکلی ہوئی اس دعا کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام محراب عبادت میں مشغول راز و نیاز تھے تو فرشتوں نے آواز دی کہ اللہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے، جو کلمہ خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا، پاکیزہ سردار اور صالحین نبیوں میں سے ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ یہ سوچ رہے تھے کہ بڑھاپے میں کیسے اولاد ہوگی، نے کہا کہ اے پروردگار، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں صاحب اولاد ہوں گا جبکہ میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری زوجہ میں بچہ پیدا کرنے کی قابلیت نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے خدا کا فرمان اسی طرح ہے کہ یہ بات میرے لیے بہت آسان ہے۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرندوں کے واقعے سے ملتی جلتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قیامت پر ایمان تو تھا، لیکن وہ اس طرح اطمینان حاصل کرنا چاہتے تھے، بالکل اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ چاہتے تھے کہ ان کا دل یقین سے سرشار ہو، نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار، اس ولادت کی کوئی نشانی دکھلا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک اشاروں کے علاوہ بات نہ کر سکو گے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام محراب عبادت سے قوم کی طرف نکلے اور انہیں اشارہ کیا کہ صبح شام اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ نشانی آشکار ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان کسی علت کے بغیر بند ہو گئی، لیکن جس وقت حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے تو ان کی زبان کھل جاتی۔
اس علامت سے انہیں یقین ہو گیا کہ وہ خدا جو اپنے ذکر کے وقت بند زبان کو کھول دیتا ہے، وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ بانجھ ہونے کی وجہ سے بند رحم کو کھول دے اور اس سے بیٹا عطا کرے۔ انہوں نے ان 3 دنوں کے دوران لوگوں کے ساتھ اشارے اور سر کی حرکت سے بات کی، اور وقت کا اکثر حصہ بشارت فرزند کی وجہ سے اللہ کا ذکر اور شکر کرنے میں گزارتے تھے۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ جناب زکریا علیہ السلام کی زوجہ کو حاملہ ہونے کا احساس ہوا۔ کچھ عرصے بعد جناب یحییٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اور سالہ سال بعد حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی زوجہ کی اولاد کی آرزو پوری ہوئی۔ شاید یہ واقعہ اس بات کا مقدمہ تھا، یعنی اشارہ تھا کہ لوگوں کے ذہنوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کی ولادت کے لیے تیار کیا جائے، آمادہ کیا جائے، اور لوگ یہ جان لیں کہ وہ اللہ جو بوڑھے میاں بیوی سے بچہ پیدا کر سکتا ہے، وہ بغیر باپ کے بھی خاتون سے بچے کو جنم دے سکتا ہے۔ بہرحال خدا کی ذات پر توکل رکھنا، اس کی لامحدود قدرت پر یقین رکھنا اور اس کی ذات باری سے لطف و کرم کی امید رکھنا ضروری ہے۔ جس وقت حضرت مریم علیہ السلام خدا کے حکم سے شوہر کے بغیر حاملہ ہوئی تو شیطان بنی اسرائیل کے درمیان گیا اور لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اگر مریم علیہ السلام حاملہ ہیں تو نعوذ باللہ یہ زکریا علیہ السلام کا کام ہے۔ شیطان کے اس عمل کے نتیجے میں شریر لوگوں کا ایک گروہ تیار ہوا کہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ وہ ان کے ہاتھوں سے نکل گئے اور بیابان میں ایک درخت کے نزدیک پہنچے تو وہ درخت قدرت الہی سے بولا، اے پیغمبر خدا، میرے قریب آئیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے قریب گئے، درخت میں شگاف ہوا اور حضرت زکریا علیہ السلام اس میں داخل ہو گئے اور شگاف بند ہو گیا۔ اس طرح اس درخت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے اندر پناہ دی۔ شیطان مردود بھی حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ وہاں پہنچا، اور جب وہ درخت کے اندر پناہ لینے کے لیے داخل ہوئے تو شیطان مردود نے ان کے عبا کا ایک حصہ درخت کے شگاف سے باہر پکڑے رکھا۔ پھر شیطان مردود نے دیکھا کہ کچھ لوگ کسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کس کو تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم زکریا علیہ السلام کی تلاش میں ہیں۔ شیطان مردود نے کہا کہ وہ اس درخت کے قریب آ پہنچا اور اس نے جادو کیا تو درخت کے تنے میں شگاف پڑ گیا اور وہ اس کے اندر چلا گیا۔ اس بات پر گواہی اس کی عبا کا یہ حصہ ہے جو درخت کے اندر داخل ہوتے وقت باہر رہ گیا تھا۔ ان لوگوں نے کلہاڑا اور آرا لیا اور اس درخت کو جڑ سے اکھاڑا اور آرے سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام مظلومانہ انداز میں درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالم سنگ دل لوگوں پر غضبناک ہوئے اور اپنی بدترین مخلوق ان پر مسلط فرمائی کہ جس نے ان ظالم لوگوں سے حضرت زکریا علیہ السلام کا انتقام لیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیکر مطہر پر کچھ فرشتے نازل کیے۔ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو غسل دیا اور کفن دیا، اور مسلسل 3 دن تک آپ علیہ السلام کے جنازے پر آ کر نماز جنازہ پڑھتے رہے اور اس کے بعد انہیں سپرد خاک کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔